الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى وقال وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين صدق الله ومولانا العظيم. وعن جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدورا عنه قلت من هذا؟ قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفراء أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قلت عهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليك وجهك إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيه فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ میں ایک حدیث شروع کیا تھا، وہ ناتمام رہ گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی مرتبہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو وہ پہچانتے بھی نہ تھے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کو پہنچایا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سلام کرتے ہوئے کہا علیک السلام. تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ علیک السلام مت کہو، وعلیکم السلام کہو، وعلیک السلام کہو. پھر جب یہ چلنے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول نے ان کو جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی ہے، آپ نے فرمایا لا تسبن احدا، کسی کو گالی مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کی عیب جوئی مت کرو. اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کسی کو گالی دینا، سبھی جانتے ہیں گالی کسے کہتے ہیں، کسی کے لیے کوئی غلیظ لفظ استعمال کرنا. اور پھر اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی کو برا بھلا مت کہو، کسی کی عیب جوئی مت کرو.
اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اس کو برا مت کہو، ہاں اس کے کام کو ضرور برا کہو کہ جس کام میں وہ لگا ہوا ہے گناہ کا کام ہے، اس کے کام کو برا سمجھو اور اس کے اس عمل کو، اس فعل کو برا سمجھو، لیکن اس شخص کی ذات کو برا مت کہو، اس لیے کہ آگے کون جانتا ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہو جائے۔ بے شمار واقعات اس طریقے سے ہیں کہ ایک شخص فاجر تھا، فاسق تھا، کافر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی توفیق دے دی، اس کو توبہ کی توفیق دے دی اور بڑے بڑوں سے وہ آگے نکل گیا۔ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کسی کی ذات کو برا مت سمجھو، کسی شخص کی عیب جوئی مت کرو، کسی کو برا بھلا مت بولو۔ یہ تمام معنی کا احتمال ہے اس حدیث شریف کے اندر کہ آئندہ کس کو کیا پتہ ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو کس حالت میں جائے گا۔ ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک شخص عبادات میں لگا ہوا تھا، نیک کاموں میں لگا ہوا تھا، لیکن اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، بے ایمان اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ انسان فسق و فجور کی زندگی گزار رہا تھا، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ تو اعتبار خاتمے کا ہے اور خاتمہ کسی کو پتہ نہیں اپنا۔ یہ خاتمے کے سلسلے میں اللہ کے بڑے بڑے ولی، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں وہ بھی ڈرتے رہے۔ یہ تو ہمیں اطمینان ہے، ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیے، بس مطمئن ہو گئے کہ بس جنتی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا کرتے تھے۔ ایک تابعی ہیں ابن ابی ملیکہ، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا آخری دور چل رہا تھا، میں نے صحابہ کرام سے 18 صحابہ کرام سے تقریباً یا کچھ کم و بیش ہے میں نے ملاقات کیا اور سب کو اپنے ایمان کے بارے میں ڈرتا ہوا پایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اللہ کے رسول کے مجلس میں تھے، کچھ کیفیت اور تھی، گھر پہنچے کیفیت بدل گئی تو کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ ایک بڑے اللہ والے ہیں مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ وہ مولانا خیر محمد صاحب علیہ الرحمہ، یہ دونوں حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حضرت تھانوی کے مجلس میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری تو عجیب حالت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے کمتر ہوں، سب سے حقیر ہوں، ذلیل ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، دل کی سختی ہے کہ کیا ہے کہ سارے لوگ ہم سے آگے نکل گئے اور ہم تو بڑے پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت مولانا خیر محمد صاحب کہنے لگے میری بھی یہی کنڈیشن ہے، میری بھی یہی حالت ہے، میں سب کو اپنے سے عظیم سمجھتا ہوں۔ یہ دونوں حضرت تھانوی کے مجلس میں گئے، حضرت تھانوی سے یہ بیان کیا تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سچ کہتا ہوں میری بھی یہی حالت ہوتی ہے۔ اتنا بڑا عالم، ہزاروں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، حکیم الامت کا ان کا ٹائٹل ہے، امت نے ان کو حکیم الامت کا خطاب دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب مجلس میں بیٹھتا ہوں تو سارے اہل مجلس سے اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہوں، تو پھر کسی کو کیوں برا کہنے کا، کسی کو کیوں برائی بیان کرنے کا، کہ جب اگر ہمیں اپنے عیوب پر نظر ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، سامنے والا اگر ہماری کچھ غیبت کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو اس کو ایک دو برائیاں پتہ ہے، ہمیں تو اپنے سارے عیب کا پتہ ہے، سارے عیوب کا پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں۔ تو پھر ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور دوسروں کو دیکھے کہ اس کو چھینک آ گئی، کتنی برائیوں میں، کتنے عیوب ہمارے اندر ہے، کتنی برائیوں میں ہم مبتلا ہیں، پھر بھی ہمیں دوسرے کو عیوب پر نظر ہو تو یہ تو بڑی خراب بات ہوگی۔ اللہ والے، اللہ کے جو اولیاء گزرے ہیں یا اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، انہیں اپنے خاتمے کی فکر ہوتی ہے، اپنے عبادت پر غرور، تکبر، گھمنڈ ان کے اندر نہیں ہوتا۔
اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ کہ آدمی عبادت کرے، جتنا اللہ توفیق دے عبادت کرے اس کو. اگر وہ اپنے عبادت میں غرور، تکبر، گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا تو پھر انجام برا ہونے کی امید ہے. یا اسی طریقے سے ایک آدمی کچھ بھی عمل نہیں کر رہا ہے، کوئی عمل نہیں کر رہا ہے، خالی اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھ گیا کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو جائے گا، تو وہ بھی غلطی پر ہے. دونوں غلطی پر ہے. جتنا ہو سکتا ہے، جتنی عبادت ہم سے ہو رہی ہے، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھے کہ انشاءاللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے گا. غرور، تکبر، گھمنڈ میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے ہم کچھ نہ کر کے خالی امید باندھے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ انشاءاللہ سب کچھ بہتر رہے گا، تو یہ بھی خواب و خیال ہے. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہاری امیدیں یا اہل کتاب کی امیدیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی. خالی امید کر کے بیٹھ جاؤ، عمل کچھ بھی نہ کرو. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میں نے حدیث پڑھی تھی ابھی، کی نصیحت کیا اس صحابی کو، حضرت جابر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی نصیحت کہ کسی کو برا مت کہو، کسی کی عیب جوئی مت کرو، کسی کو گالی مت دو. اگر کوئی شخص ہمیں برا کہہ رہا ہے، یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے، ہمیں کوئی شخص برا کہہ رہا ہے تو جواب میں اگر ہم جتنا اس نے ہمیں کچھ غلط کہا ہے، کسی نے ہمیں کہا تم بیوقوف ہو، بدلے میں ہم نے بیوقوف کہہ لیا، اجازت ہے اس چیز کی، لیکن ہمیں ملے گا کیا اس پر؟ کچھ نہیں. اگر ہم اس پر صبر کریں گے، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی پیغمبروں کی تعلیم ہے کہ کوئی اگر ہمیں برا کہہ رہا ہے تو پھر اس کا جواب ہم برائی سے نہ دیں، صبر کر لیں. قرآن میں اللہ کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے بے حساب اجر ہے. یہ پیغمبروں کی تعلیم ہے. دیکھیے، پیغمبر دنیا میں انسانوں میں سب سے عظیم ہے، عظیم تر ہے. جب وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے، قوم ان کو کتنا برا بھلا کہتے تھے. قرآن کریم میں اللہ نے نقل کیا ہے اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. قوم یہ کہہ رہی ہے کہ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، ہم تو یہ سمجھتے ہیں تم جاہل ہو. اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ، تم بیوقوف ہو. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور تم جھوٹے ہو. بیوقوف کہا، جھوٹا کہا. لیکن پیغمبروں کا جواب بھی نقل کیا ہے اللہ رب العزت نے، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ایک پیغمبر ہوں. قوم کہہ رہی ہے انا لنراک فی ضلالۃ، ہم تم کو تو گمراہی میں سمجھتے ہیں. پیغمبر کا جواب یہ ہے یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، کہ اے میری قوم، میں گمراہ نہیں ہوں، میں پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں. تمہاری طرف تمہارے پاس اللہ کا میسج لے کر کے آیا ہوں، تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. اور یہی ہمارے بڑوں کا شیوا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کا شیوا رہا ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شہزادوں میں ہیں، شہزادے تھے اور بڑے اپنے وقت کے عالم گزرے ہیں. ایک مرتبہ وہ جامع مسجد دہلی میں خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل شہید علیہ الرحمہ نے کفر، شرک اور بدعات کے خلاف جہاد کیا ہے. بڑی محنتیں کی ہے، اس کے پیچھے لوگ دشمن بھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے. تو ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ مولانا، میں نے سنا ہے کہ تم حرام زادے ہو. مولانا کو تکلیف پہنچانے کے لیے تو نہ تو وہ غصہ ہوئے اور نہ اس کو برائی کا جواب برائی سے دیا. انہوں نے کہا بھائی تمہیں غلط اطلاع ملی ہے. میرے ماں کے جو نکاح میں جو لوگ موجود تھے، میری ماں کے نکاح کے گواہ آج بھی دہلی میں موجود ہیں، ان سے جا کے آپ معلوم کر لیجیے. تو اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا. تو اللہ کے یہ بزرگ اور اللہ کے نیک بندے، ان کا جواب اس طریقے سے ہوتا تھا کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، اور کسی کو برائی بیان کرنا اور کسی کی غیبت کرنا تو درکنار. آج ہم ذرا سی زبان کے چٹخارے کے لیے، ذرا سا تھوڑا سا دل کے مزہ کے لیے اپنی مجلسوں کو غیبت سے آراستہ کرتے ہیں.
ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو کسی کی برائی پر آگاہ کرنا ہو کہ بھائی فلاں بندہ ایسا ہے، اس سے ہوشیار رہو، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بلا وجہ دوسری کی برائی ہم بیان کرنے رکھتے ہیں اپنی مجلسوں میں. ہماری مجلسیں آج اس سے خالی نہیں ہوتی. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں موجود تھے. کسی شخص نے حجاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی. حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا، اس امت کا سب سے بڑا ظالم شخص، کتنے ہزاروں لوگوں کو اس نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، صحابہ کرام کو، تابعین کو، ان کی برائی شروع کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے کہنے لگے جو تم کہہ رہے ہو نا یہ حجاج کی غیبت ہو رہی ہے، یہ مت سمجھنا کہ اگر ہزاروں مسلمانوں کا ناحق خون اس شخص کے گردن پر ہے تو اس کی غیبت تمہارے لیے حلال ہو جائے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کل اس سے ہزاروں مسلمانوں کے گناہ کا بدلہ لے گا تو تم سے اس کی غیبت کا بھی بدلہ لے گا. تو کسی کی غیبت کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، ہم یہ سمجھتے ہیں بس کہہ دیا بات ختم ہو گئی. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. ہم جو بھی کلمہ زبان سے نکالتے ہیں سب فرشتے لکھ رہے ہیں. قرآن کل قیامت کے دن جب ہمارا نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا تو انسان کہے گا فَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس نے نہ تو چھوٹی چیزوں کو چھوڑا نہ بڑی چیزوں کو، سب کو لکھ رکھا ہے، ساری چیزوں کو ریکارڈ کر رکھا ہے. تو ایک ایک چیز کا، ایک ایک عمل کا تو ہمیں حساب دینا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت لا تصبن احدکم، وہ بھی صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو اس نصیحت کو پلے باندھ لیا اور وہ کہتے ہیں فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا. پھر میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا، کسی نہ تو غلام کو، نہ کسی آزاد شخص کو، نہ کسی بکری کو، نہ اونٹ کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مزید نصیحتیں کی ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہ ساری چیزیں آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.